حالانکہ مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا آیا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی ہے، خدا کی قسم تم جیسی آنکھیں تھی، تم جیسا ناک تھا، تمہارے جیسا منہ تھا، تمہارے جیسی زبان تھی، ایسا ہی پیٹ تھا اور ایسا ہی نفس تھا، اور ہاتھ پیر تھے اور بیوی تھی اور بچے تھے اور بھوک لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی، مگر خدا کی قسم سمندر میں گھوڑا ڈال دیا، تیرتا جاتا ہے اور تلوار اوپر کو اٹھا کے کہتا الہی مجھے آگے اگر کوئی ملک ہے تو بتا دے، بتانا تیرا کام ہے، قرآن کا جھنڈا لہرانا میرا کام ہے۔ عموماً دنیا میں جو لوگ اپنے باپ کی جائیداد کو جوئے میں ہرا دیں، شراب اور رنڈی بازی میں خراب کر دیں، تو سارے برادری کے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بے ایمان بدماش ہیں، انہوں نے باپ کی جائیداد کو آگ لگا دی۔ اگر زمین کا ٹکڑا باپ کا بنایا ہوا بیٹا ضائع کر دے تو وہ تو بدماش ہے، وہ تو بے ایمان ہے۔ اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن کو، خدا کے بھیجے ہوئے قرآن کو، ایمان کو، ساری چیزوں کو ٹھکرا کر ہر وقت کنجریوں کے پیچھے پڑے ہوں، وہ اب بھی ایماندار ہے، وہ اب بھی مومن ہے۔ اتنا گانا بجانا کہ اب تو مردے بھی پناہ مانگ اٹھے ہوں گے، قبروں پہ جا کر ڈھولک طبلہ سرنگی پتہ نہیں کتنے بنا رکھے ہیں، اور بہانہ کیا بنایا؟ فلانے حضرت صاحب کے مزار پہ قوالی شریف ہوگی۔ اگر یہ عبادت ہے اور بزرگوں کے لیے فائدے مند ہے تو اپنی ماں کی قبر پہ قوالی کبھی نہیں کراتا؟ تو نے اپنے باپ کی قبر پہ کبھی قوالی کرائی؟ یہ بزرگ اللہ والا تیرا کیا لے کے مر گیا جو وہاں بیٹھ کے ڈھول بجاتا ہے؟ وہ ساری عمر قرآن پڑھتا رہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہا، دنیا کو راستہ دکھاتا رہا، اللہ سے ہدایت لیتا رہا، قوم کو دیتا رہا، اور مرنے کے بعد ہم نے ان کی روحوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ صبح کے ٹائم میں جو تبھی تھوڑے سے نیک آدمی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، گانا نہ لگاؤ بھی، صبح صبح ذرا نور پیر دا ویلا کے قوالی لا لو۔ اللہ کی کلام پاک نے ابتداءً اعلان کر دیا، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او بنی اسرائیل کے لوگوں، او میرے بندوں، او میرا دیا ہوا کھانے والوں، او میرا دیا ہوا پینے والوں، او میری پیدا کردہ عورتوں کے پاس بٹھا کر کے پیار کرنے والوں، او میری دی ہوئی اولاد کو چومنے والوں، اپنے دلوں کو اولاد کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈا کرنے والوں، یہ نور نظر میں نے دیے، یہ لخت جگر میں نے دیے، یہ اچھے اچھے بیٹے میں نے دیے، یہ دولت میں نے دی، یہ تخت شہنشاہی میں نے دیا، یہ جوانی میں نے دی، یہ تندرستی میں نے دی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او میرے بندے یاد تو کر، رات انعام میرا، دن انعام میرا، سورج انعام میرا، چاند انعام میرا، ہوا انعام میری، بارش انعام میرا، یہ زمین میری پہ چلتا ہے۔ تو کسی کے گھر میں چل کے دکھا، کسی کے کارخانے میں چل کے دکھا، تجھے چور پکڑ کر سمجھ کر لتر لگائیں گے، اور میری زمین پہ چلتے ہوئے تجھے 60 برس گزر گئے، میں نے کبھی لتر نہ مارے۔ سارا نظام کائنات میرا، سب کچھ میرا کھا کر، سب کچھ میرا پی کر، ساری جوانی استعمال کر کے وہ چارپائی پہ لیٹ کر کبھی تو کہا کر مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تجھ پہ کتنے انعام کیے ہوئے ہیں، کان انعام میرا ہے اور زبان انعام میرا ہے۔ اگر تجھے پتہ نہیں چلتا ذرا گونگے سے پوچھ جو اماں کہنے کو ترس رہا ہے، اماں انتظار کرتی ہے بیٹا جوان ہو گیا، آج تک میں نے اپنے بیٹے کے منہ سے امی کا لفظ نہیں سنا۔
جس کے کان بند ہے اس سے جا کے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے، خدا کا قرآن سننے کو ترستا ہے. جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ کسی شے کی پکڑنے کو ترستا ہے. اور پیروں جس کے نہیں پیر اس سے جا کے پوچھ چلنے کو ترستا ہے. فرمایا سب کچھ میں نے کر دیا. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، کتنے انعام میرے، کتنا میں نے تجھ پہ کرم کیا ہوا ہے. اگر کسی ہوٹل والے سے پانی مانگو اور گلاس میں پانی دے دے اور پینے والا گلاس بھی ساتھ لے کے چلا جائے، ہوٹل والا کہتا توبہ توبہ ڈا بے ایمان، میں پانی بھی دیتا تو گلاس میں نہ لے گیا. اگر 4 گھونٹ پانی دینے والے کی چیز تو نے واپس نہ کی، وہ تجھے بے ایمان بتاتا ہے. جس خدا نے یہ زندگی دی اور یہ ساری حیاتی عمر عطا فرمائی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، او لوگوں دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، یہ امتحانی کمرہ ہے، آزمائشی پلانٹ لگا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام زیب و زینت، یہ چہل پہل، یہ حسن و جمال، یہ تمام کی تمام عارضی چیزیں ہیں، نہ پہلے کسی کے پاس ہمیشہ رہی اور نہ اب رہ سکیں گے. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میرا انعام یاد کر. او میرے بندے، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. رات کو تیری کوئی خبر لینے والا نہیں، میں تیرے سر کے اوپر کھڑا ہو کر تیری پہرے داری کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے ایک دن عرض کر دیا، الہی تجھے کبھی نیند نہیں آتی؟ فرمایا موسیٰ جواب پھر ملے گا، ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں پانی لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں بیٹھنا مت. شام سے کھڑے ہوئے، ہاتھ تھک گئے، کمر تھک گئی، ٹانگیں تھک گئی، پیر تھک گئے. آیا جو نیند کا جھونکا، ہاتھ ہیلے، دونوں پیالے زمین پہ گرے، پڑاخ سے ٹوٹ گئے. فرمایا موسیٰ تجھے نیند آئی، پیالے ٹوٹ گئے، خدا سو جائے تو نظام نہ ٹوٹ جائے. اگر میں سو جاؤں تو نظام کائنات سارا ٹوٹ جائے گا. فرمایا لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، میں وہ خدا ہوں جسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. ملتانی زبان جو میں آتے ہیں نا، گھیل نہیں آتی. نیند آ جائے، اونگ آ جائے، وہ خدا کیسا؟ پر اس قوم کو کون سمجھائے؟ جو نیند آنے والی بات تو الگ رہی، مرنے کے بعد 4 گز چھوڑ 8 گز نیچے دفن ہے، اوپر اتنا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اوپر اتنی اینٹیں مسالہ لگا ہوا ہے، اور باہر کھڑے ہوئے لوگ بیٹے مانگ رہے ہیں. ٹیلی فون کی اگر ذرا سی تار خراب ہو جائے آواز نہیں آتی، ہلو ہلو کر کے تھک جاتے ہیں، آواز صحیح نہیں آئی. اور یہ بیچ میں اتنا مٹیریل لگا ہوا ہے، تیری آواز اندر کیسے جا رہی ہے؟ عقیدہ بہت بڑا انعام ہے، لکھ کر لے جاؤ. قاری حنیف کی بات، خدا کی قسم، اولاد سے زیادہ، کوٹھی بنگلے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، تخت شہنشاہی سے زیادہ کام کی چیز کلمہ ہے. اور اگر کلمے میں غلطی آ گئی، عقیدے میں تباہی پھر گئی تو بنے گا کیا؟ آج سوچنا چھوڑ دیا. سڑکوں پہ، بازاروں میں ایک کھیل بنا ہوا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی قاعدہ. اور خدا کے بندوں کچھ تو سوچ لو کبھی. ہاں اتنی بات تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر زہر کھا لیا تو موت آ جائے گی، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر خدا کے احکام کی بغاوت کی تو تباہی پھر جائے گی. کون سوچے؟ فرمایا اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. ہائے سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے احکم الحاکمین نے. فرمایا میرے بندے
جو میرے وعدے تجھ سے تھے میں سارے پورے